اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ میں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے پر امید رہیں۔ ایک بات جس پر میں نے اس میں تعلیم دی ہے وہ ہے کہ اپنی امید کو بڑھانے کے لیے اپنی برکات پر نظر کریں، نہ کہ اپنی مشکلات پر۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم جس چیز پر جتنا فوکس کریں گے وہ ہماری زندگی میں اتنی ہی بڑی ہوتی جائے گی۔ ہم خدا کے کلام میں سے ایک اصطلاح سیکھتے ہیں کہ میں خدا کی بڑائی کروں گا۔ خدا کی بڑائی کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے اس کو ہر چیز سے بڑھ کر فوقیت دینا۔ اگر ہم اپنی مشکلات کو بڑا کر کے دیکھیں گے، چاہے وہ ایک ہی مشکل کیوں نہ ہو، اگر ہم اس کی بڑائی کریں گے تو وہ ہماری سوچ میں بہت بڑی بھی ہو سکتی ہے، اور پھر ہمیں یہ بھی نظر نہیں آئے گا کہ ہم بہت سی باتوں میں بابرکت ہیں۔ اور میرے خیال میں اگر آپ کسی رشتے پر غور کریں تو ہم اکثر کسی کی صرف 2 یا 3 غلط باتوں پر نظر جمائے رکھتے ہیں، اور ہمیں وہ 20 اچھی باتیں نظر ہی نہیں آتی جو اس شخص نے کی ہوتی ہیں۔ میں جانتی ہوں ہم سب مختلف چیزیں سوچتے ہیں جو ہمیں مختلف لوگوں میں پسند نہیں ہوتی، لیکن میں دیانتداری سے یقین رکھتی ہوں کہ ہماری زندگی میں زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے قریبی دوست ہوتے ہیں، یا ہمارے شریک حیات یا خاندان والے۔ ہمیں بیٹھ کر ایک فہرست ان باتوں کی بنانی چاہیے جو ہمیں پسند ہیں، جنہیں ہم سراہتے ہیں، جن کی تعریف کرتے ہیں، اور ان چند باتوں کو چھٹک دیں جن پر ہمارا دھیان ہے اور جنہیں ہم پسند نہیں کرتے۔ تو پھر کیوں نہیں ہم اپنی مشکلات پر دھیان دینا بند کر دیتے اور مشکلات پر کڑنے کے بجائے اپنی برکات پر شکر گزار ہوں۔ ایسا کرنے سے آپ کی امید میں بے حد اضافہ ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی خوشی بھی بڑھ جائے گی، اور آپ کی توانائی میں بھی اضافہ ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے میں حیرت انگیز کام وقوع پذیر ہوں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ جانتے کہ پولس نے مختلف جگہوں پر بیان کیا ہے کہ اس نے لوگوں کو جھنجھوڑ ڈالا، ان کے ایمان کو بڑھایا ہے، ان کو بڑھایا یا ان کو یاد کر کے، اور اس کے نتیجے میں ان کو یاد دہانی کروا کر۔ اور آپ جانتے ہیں کہ میں کیا سوچتی ہوں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ بہت اچھا ہوگا کہ اگر ہر روز ہم صرف 5 منٹ کا سوچنے کا سیشن رکھیں، جہاں ہم بیٹھ کر یہ سوچیں کہ خدا نے ہمارے لیے کیا کیا۔ اور آئیے بچوں کی مانند اپنی کرسی پر بیٹھیں اور کہیں، اے خدایا، میں خوشی اور امید سے سرشار ہوں۔ بہت سی آیت ہے جہاں میں جا سکتی ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گی، لیکن استثنا 8 باب بہت شاندار ہے۔ خدا کہتا ہے، ان 40 برسوں میں خداوند تیرے خدا نے تجھ کو اس بیابان میں چلایا تاکہ وہ تجھ کو عاجز کر کے آزمائے اور تیرے دل کی بات دریافت کرے کہ تو اس کے حکموں کو مانے گا یا نہیں۔ اور اس نے کہا، ان 40 برسوں میں نہ تو تیرے تن کے کپڑے پرانے ہوئے اور نہ تیرے پاؤں سوجے، اور میں نے تجھے چٹان سے پلایا اور تجھے من کھلایا۔ میں نے یہ سب کچھ کیا تاکہ تجھے اس ملک میں لے جاؤں جہاں دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی ہیں، لیکن جب تو وہاں پہنچے اگر تو مجھے بھول گیا تو یاد رکھنا آپ کہیں گے یہاں اس باسکٹ میں کیا ہے؟ یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میرے لیے بہت قیمتی ہیں۔ یہ وہ ڈائریاں ہیں جن میں نے روزانہ خدا کے ساتھ ہونے والی باتوں کا ریکارڈ رکھا، اور ان باتوں کو جو خدا نے میرے لیے کی، میری تمام مشکلات جو مجھے درپیش تھیں، وہ آنسو جو میں نے بہائے، خوشیاں، دعاؤں کا جواب۔ پچھلے 30 برسوں کے دوران میں اپنے پہلے 10 سالوں میں اس بارے میں زیادہ سرگرم نہیں تھی، لیکن شاید ہی کوئی دن ہو جب میں نے ان ڈائریوں میں کچھ نہ لکھا ہو۔ یہ میری یادوں کی کتابیں ہیں۔ بائبل ملاکی کی کتاب میں فرماتی ہے کہ خدا کی بھی یادوں کی کتاب ہے، اور جب بھی لوگ بیٹھیں اور اس سے متعلق باتیں کریں تو وہ اسے اپنی اس کتاب میں ریکارڈ کر لیتا ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مجھے ان ڈائریز کو پڑھنے میں 1 ہفتہ لگا۔ 24 ستمبر 1983۔ ہمیں پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ ہمیں ایک بل ادا کرنے کے لیے $200 کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس پیسے کم ہیں، جو کہ کافی عرصے کے بعد ہوا ہے۔ خدا مہربان ہے اور بڑے کام ہونے والے ہیں۔ طوفان ہمیشہ خاموشی سے پہلے آتے ہیں اور بادل کچھ عرصے تک چھپا لیتے ہیں، لیکن سورج ہمیشہ ادھر ہی ہوتا ہے۔ خداوند کی تعریف ہو۔ اب میرے پر کچھ واجب الادا نہیں ہے، کیونکہ اب میں ہر مہینے اپنے بل ادا کر سکتی ہوں، لیکن ایک وقت تھا، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ جانیں جو آج اس طرح کے وقت میں سے گزر رہے ہیں، اور بہت سے اسے پسند کریں گے۔
لیکن یہ حیران کن بات ہے کہ میں ابھی بھی یہاں ہوں. ہاللویا! سب کہیں شاندار. ٹھیک ہے، اور یہ جس میں نے یہ کیا کہ یہ اگست 1979 کی بات ہے جب مجھے پاک روح کی معموری حاصل کی. 3 سال ہوئے تھے. اس کے آخر میں نے ایک دعائیہ فہرست لکھی ہے. اس میں لکھا ہے، باپ یسوع کے نام میں ہم یہ چیزیں اپنے لیے تجھ سے مانگتے ہیں اور ہم انہیں تیرے کلام کے مطابق ایمان سے قبول کرتے ہیں، اور ہم وقت سے پہلے ان چیزوں کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں. ماں سینڈی اور لورا میری 2 بیٹیاں ہیں، اور یہ ہے میری فہرست. خداوند مجھے 12 نئی ڈسٹر شیٹس چاہیے، ایک نئی کڑاہی، ایک کین اوپنر، دونوں کاروں کے لیے فین ہیٹر کے لیے پیسے. اب آپ کو نہیں معلوم کہ میں کس قدر پرجوش تھی. جب میں نے جو مانگا تھا سب حاصل کر لیا تو میں نے لکھا 22 اگست کو میں نے خدا سے 12 نئے ڈسٹر مانگے تھے. 29 اگست کو ایک عورت میرے گھر آئی جس سے میں واقف نہ تھی کیونکہ وہ میری میٹنگز پر کبھی کبھار آتی تھی اور وہ نہیں جانتی تھی کہ میری دعائیہ فہرست پر کیا تھا. اس نے کہا، مجھے امید ہے کہ آپ نہیں سوچیں گی کہ میں پاگل ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے خدا نے مجھے بتایا کہ 12 ڈسٹر شیٹس لاؤں. اوہو! حیران کن! خدا رحم کر. یہ باکس اسی طرح کی چیزوں سے بھرا ہوا ہے، لہٰذا آپ کو ضرورت مند ہونے کا برا نہیں ماننا چاہیے، کیونکہ جب آپ ضرورت مند ہوتے ہیں تو خدا کے لیے ایک دروازہ کھل جاتا ہے کہ آپ کے لیے کچھ حیران کن چیزیں کر سکے. جب آپ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں آپ خود اپنی دیکھ بھال کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو اپنی چیزوں کے لیے خدا کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن ایسے بھی ٹھیک ہے، خدا آپ کو استعمال کر سکتا ہے تاکہ آپ کسی اور کے لیے 12 ڈسٹر شیٹس لے کر جائیں. اب میں ہر وقت ان لوگوں کو برکت دیتی ہوں. یہ میری زندگی کے لیے ایک عظیم ترین برکت ہے کہ اس نے مجھے دینے والی بنایا ہے. میں نے اس کے لیے خدا پر بہت سال تک بھروسہ کیا. اب اس سے متعلق دلچسپ بات ہے کہ میں نے اچھی تنخواہ والی ملازمت چھوڑ دی تاکہ میں اس چیز کے لیے تیاری کر سکوں، اور جو میرے خیال میں خدا نے میرے دل میں ڈالی تھی، اور وہ یہ منسٹری تھی. خدا مجھے بلا رہا تھا جہاں مجھے ساری دنیا میں جا کر انجیل کی منادی کرنا تھی، اور میں یہاں موجود ہوں، ڈسٹر شیٹس اور کڑھائی کے لیے خدا پر بھروسہ کرنے والی. حیران کن، حیران کن. نومبر 30، 1979، 2 ہفتے پہلے میری دائیں طرف چھاتی میں گلٹی سی محسوس ہوئی، اور میموگرام نے تصدیق کی اور مجھے اس کی بایوپسی کروانی پڑی، جس سے معلوم ہوا کہ یہ کینسر ہے. ایسا کینسر جو آپ کے جسم پر تیزی سے حملہ ور ہوتا ہے، اور مجھے اپنی چھاتی کا آپریشن کروانا پڑا. آج میں ہسپتال جا رہی ہوں تاکہ میری دائیں چھاتی کا آپریشن ہو سکے. یہ بہت مشکل ہفتہ رہا. مجھ پر دوزخ کی بدروحوں نے جیسے حملہ کر دیا، خوف، گھبراہٹ، بھوک کی کمی، توانائی کی کمی. لیکن میں خدا کا شکر کرتی ہوں اس کے کلام کے لیے. صبح 5 بجے یسوع نے مجھے ان تمام منفی احساسات سے آزاد کیا. 29 نومبر 1979 کو جب میں ہسپتال جانے لگی تو میرے اندر سکون اور خوشی ہے. میں یسوع کے نام میں جا رہی ہوں. ہم دعا کر رہے ہیں اور ایمان رکھ رہے ہیں کہ کینسر کے خلیے میرے جسم میں نہیں پھیلے. میرا ایمان ہے کہ مجھے اچھی رپورٹ ملے گی اور کہیں بھی کوئی کینسر سیل موجود نہیں ہوں گے، لہٰذا مزید کوئی علاج نہیں ہوگا. خیر، مجھے کسی اور علاج کے لیے نہیں جانا پڑا. اس بات کو 22 سال ہو چکے اور میں آپ کے سامنے موجود ہوں. لیکن مجھے یاد ہے میں کتنی زیادہ خوفزدہ تھی. اور اب میں یہ آپ کے لیے پڑھنا چاہتی ہوں کیونکہ میں سوچتی ہوں کہ یہ اہم ہے. یہ تھوڑی مزاحیہ سی بات ہے. ان کا کہنا ہے کہ جب مجھے ہوش آیا اور میں بے ہوشی کے اثر سے باہر آ رہی تھی تو میں منادی کر رہی تھی، کام کر رہی تھی. میں نے ایک عورت کے بارے میں نبوت کی. میں یہی کہہ رہی تھی کہ یہی دن ہے جو خداوند نے بنایا ہے، ہم اس میں شادمان ہوں گے. میں 2 دنوں میں اسپتال سے گھر چلی گئی. میں نے یہ لکھا نہیں ہے. گھر جاتے ہوئے میں مارکیٹ میں رکی اور میں نے خریداری کی. میں تکلیف کی وجہ سے اپنا دایاں ہاتھ استعمال نہیں کر پا رہی تھی. میں چونکہ دایاں ہاتھ استعمال کرتی ہوں تو میرے لیے مشکل تھا کہ کوئی میرے بال بنائے، کپڑے پہنائے. میں باتھ روم بھی خود سے نہیں جا سکتی تھی اور مجھے مدد درکار ہوتی تھی. لیکن میں خدا سے پیار کرتی ہوں، اتنا ہی مشکل میں کرتی ہوں جتنا اچھے دنوں میں شدت سے کرتی ہوں. میرا ایمان ہے کہ میرے دل میں خدا کے لیے اچھے دنوں کی نسبت مشکل دنوں میں زیادہ پیار امڑ آیا تھا.
شاید مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں اس کے دکھوں کا مزہ چکھ رہی تھی، اس کی دکھوں کی رفاقت کا مزہ۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ میں آپ کو بور تو نہیں کر رہی؟ آپریشن کے بعد میری سائڈ سے خون اور پانی کے 2 بیگ نکلے اور پاک روح نے مجھے یاد دلایا کہ جب یسوع صلیب پر تھا تو اس کی پسلی سے بھی خون اور پانی بہہ نکلا تھا۔ میں نے اسے اپنے لیے خدا کی طرف سے کلام کے طور پر لیا۔ میری خودی مر رہی تھی۔ اب سنیں، کیونکہ یہ کچھ لوگوں کی مدد کرے گا، میں نے خدا سے کہا کیا میں اپنے آپ کو ایک کمتر عورت سمجھوں کیونکہ میں ایک چھاتی سے محروم ہوں؟ اور میری روح میں کلام آیا، نہیں، تم مسیح میں مکمل ہو۔ لہٰذا کوئی بھی خاتون جو یہاں موجود ہے یا ٹی وی دیکھ رہی ہے، اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہوا ہے اور آپ ایک یا دونوں چھاتیوں سے محروم ہیں یا آپ کے جسم کا کوئی حصہ کسی بری بیماری کی وجہ سے کاٹ دیا گیا ہو، تو یہ آپ کو نامکمل نہیں بناتا، کیونکہ اگر مسیح آپ کا نجات دہندہ ہے تو آپ اس میں مکمل ہیں۔ اگر آپ اکیلے ہیں تو آپ مسیح میں مکمل ہیں۔ اگر آپ کی اولاد نہیں تو آپ مسیح میں مکمل ہیں۔ اگر آپ کا خاوند آپ کو چھوڑ گیا ہے تو آپ مسیح میں مکمل ہیں۔ ہم اس میں جو ہیں اس پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ آمین۔ یہ میرا پہلا پیغام ہے جو میں نے لڑائی جھگڑے کے بارے میں لکھا۔ میں نے بیٹھ کر اسے اپنے چھوٹے ٹائپ رائٹر پر یہاں ٹائپ کیا۔ یہ لڑائی جھگڑے پر ایک چھوٹا سا خوبصورت پیغام ہے۔ اور میرے خدا، یہ اس وقت کی بات ہے جب مجھے مکاشفہ ملا کہ کس قدر اہم ہے کہ ہم امن سے رہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے اسے تلاش کرنا ہوگا، یہ ٹھیک ہے۔ یہ میرا پہلا روزہ ہے جو رکھنے کے لیے خدا نے مجھے کہا، اور یہ فروری کے مہینے 1982 کی بات ہے۔ میں نے 28 دن روزے رکھے اور اس دوران میں نے خدا سے کہا کہ مجھے سکھائے کہ کس طرح سے لوگوں سے محبت کروں، کیونکہ میں واقعی اس میں اچھی نہیں تھی۔ اور جب میں نے روزہ کھولا تو میں نے اسے ریکارڈ ہونا کے لیے لکھا ہے۔ رک نے مجھے کہنے کے لیے فون کیا ہے کہ اس نے میرے لیے ایک ڈیسک خریدا ہے جو میں اور اسٹیو دونوں نئی عمارت میں آفس میں استعمال کریں گے۔ میں اس کی توقع نہیں کر رہی تھی، یقیناً یہ ایک برکت ہے، لیکن اصل شاندار چیز جو اس نے مجھے بتائی وہ یہ تھی کہ خدا نے اس کے دل میں ڈالا ہے کہ میری مخصوصیت کرے۔ میں جانتی ہوں کہ یہ خدا کی مرضی ہے، خدا ہی نے یہ میرے دل میں ایک حقیقی خواہش کے طور پر ڈالا ہے۔ میں اس کے لیے دعا کر رہی تھی، یقیناً میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ کیا آپ کو یاد ہے جب آپ نے مجھے مخصوص کیا؟ آپ جانتے ہیں میری منسٹری کا آغاز لائف کرسچن سینٹر میں ہوا، اور میں نے اپنے گھر پر بائبل اسٹڈی لینا شروع کی اور وہاں ان سے میری ملاقات ہوئی۔ میں چاہوں گی کہ آپ کھڑے ہو جائیں، مہربانی سے آپ ان کے لیے تالیاں بجائیں، انہوں نے شروع میں میری بڑی مدد کی۔ مہربانی سے آپ کھڑے ہو جائیں تاکہ لوگ آپ کو دیکھ سکیں۔ میں نہیں جانتی کتنے مرد پاسٹر میرے ساتھ کام کر سکتے ہیں، اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہماری بڑی اچھی جوڑی تھی۔ میں 36 سال کی تھی اور یہ 26 کی، اور ہم سمجھتے تھے کہ ہمیں سب کچھ پتا ہے، جبکہ ہم میں سے ایک کو بھی کچھ نہیں پتا تھا۔ میں یہاں ختم کروں گی۔ دیکھتے ہیں یہاں اور کیا ہے۔ اوہ، یہ ہے یہ ہے ہینڈز آف ہوپ۔ یہ ہماری مشن آؤٹ ریچ ہے۔ ستمبر 28، 1993 میں نے گزشتہ رات ایک خواب دیکھا کہ میں امید سے ہوں اور میرا پہلے سے ایک بچہ ہے، اور میں سوچ رہی ہوں کہ میں کیسے 2 بچوں کو دودھ پلاؤں گی۔ اور جب میں جاگی تو خدا نے مجھے دکھایا کہ مجھے اس کی فکر نہیں کرنا، کیونکہ ایک بچہ جو پہلے ہی میرے پاس تھا وہ میری ٹی وی کی خدمت تھی، اور دوسرا بچہ جو پیدا ہونے والا تھا وہ ایک آؤٹ ریچ ہوگی جس کا نام ہوگا ہینڈز آف ہوپ، اور پہلا بچہ دوسرے کی خوراک کا خیال کرے گا۔ اور اب ہر سال ہم اس خدمت میں جو آتا ہے اس کا کچھ فیصد حصہ لیتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ہم ہر سال $27 ملین غریبوں کی مدد کرنے، بھوکوں کو کھانا کھلانے
اور انجیل کی منادی کے لیے استعمال کرتے ہیں. کتابیں لکھی جاتی ہیں, ہمارے 49 یتیم خانے ہیں. اور سچ بات یہ ہے کہ میں صرف یہی کہہ سکتی ہوں کہ میں حیران ہوں. میں بتا نہیں سکتی کہ میں کس قدر سرشار ہوں. میرا مطلب ہے کہ ہم ساری دنیا میں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. آپ کہیں گے جوائسی اچھا ہے, یہ آپ کے متعلق ہے, میرے متعلق کیا خیال ہے؟ اگر آپ بھی اپنی زندگی کا ریکارڈ رکھیں اور ہر چھوٹی کڑاہی جو خدا نے آپ کے لیے مہیا کی, اور سب چھوٹی چھوٹی چیزیں اور دعاؤں کے جواب اور دروازے جو آپ کے لیے کھلے ہیں, جو مدد اس نے آپ کو فراہم کی جب آپ ان برے دنوں میں سے گزر رہے تھے, تو آپ بھی اپنے باکس نکالتے اور ایک دفعہ پھر حیرت اور خوشی سے سرشار ہوتے. ہم بھول جاتے ہیں کہ خدا نے ہمارے لیے کیا کیا. ہم سب بھول جاتے ہیں اور سوچتے مجھے یہ چاہیے, خدا جنبش نہیں کر رہا. اگر آپ سچ جاننا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اگرچہ خدا ہم سے غیر مشروط محبت کرتا, لیکن میں شرطیہ کہہ سکتی ہوں کہ اس طرح کی باتیں اس کا دل توڑ دیتی ہیں. پھر میں نے کچھ اور باتیں ہینڈس آف ہوپ کے بارے میں لکھی ہیں. پھر اور باتیں ہیں. ہم خدا سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہمیں ٹی وی پر جانا چاہیے. ہم نہیں جانتے کہ ہمیں ٹی وی پر جانا چاہیے بھی یا نہیں. خدایا کیا ہم ٹی وی پر جائیں؟ او خدا, آج بہت اچھی میٹنگ ہوئی اور ویسٹ کاؤنٹی میں 105 لوگوں نے شرکت کی اور ہم نے $337 کے کیسٹ بیچے. حیران کن. او ایک بار پھر ہلانے کی ضرورت ہے. خدا پھر سے تہہ میں بیٹھنے لگا ہے. شاید آپ میں سے کچھ اور گھر میں اسے رکھنا چاہیں تاکہ جب بھی آپ اسے دیکھیں کہ یہ الگ الگ ہو رہی ہے تو آپ کو یاد آ جائے کہ مجھے اسے ہلانا چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ کاش میں آپ کو بتا سکوں کہ ہم کتنے بابرکت ہیں. یہ چند ہفتے پہلے مجھے دفتر میں پوسٹ میں ملا. یہ میرے ہائی اسکول کا کلاس رنگ ہے. آپ کہیں گے تو اس میں کیا خاص بات ہے؟ خیر, جب میں 50 سال پہلے ہائی اسکول سے گریجویٹ ہوئی تو میرے باپ نے مجھے کلاس رنگ خرید کر نہ دیا, اور یہ میرے لیے دل دکھانے والی بات تھی. اور میں شرمندہ تھی کیونکہ تمام بچے ایک دوسرے کو اپنی کلاس رنگز دکھا رہے تھے اور میرے پاس نہیں تھی. اس نے مجھے اسکول کی تصویریں نہیں لینے دی اور نہ ہی مجھے گریجویشن کا ڈریس لے کر دیا. یہ رنگ میری گریجویشن کے 50 سال کے بعد آئی. اس پر کوئی نام نہیں ہے اور میں نہیں جانتی کسی نے کیسے تلاش کیا کہ میں کس اسکول جاتی تھی. شاید انہیں میرا پہلا نام معلوم تھا, پاولین, اور میرا شادی سے پہلے کا نام کوئی تو تھا. خدا نے کسی کو استعمال کیا کہ وہ یہ ساری کھوج لگائے اور کسی نے ساری مشکل سہی کہ مجھے کلاس رنگ پہنچا سکے. لیکن آپ جانتے کہ یہ کسی کے بارے میں نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ خدا نے مجھے کیا کہا. 50 سال کے بعد بھی میں اب تک تمہاری زندگی میں بحالی لا رہا ہوں. میری یادوں میں ایک اور اضافہ ہو گیا. میں اسے اپنے باکس میں رکھوں گی. کرس کین نے مجھے آج لنچ پر کہا, اس نے کہا کہ میں اس باکس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی دے سکتی ہوں. آپ جانتے ہیں خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے, اور جو وہ ایک شخص کے لیے کرتا ہے وہ یقیناً دوسرے کے لیے بھی کرتا ہے. اور بات یہ ہے کہ آج رات میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتی ہوں کہ ہماری زندگی میں بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم سوچتے ہیں کہ شاید اتفاق ہیں, لیکن ہمارے خدا نے مقرر کی ہوتی ہیں. اور میں چاہتی ہوں کہ ہم ان چیزوں کو دیکھنا شروع کریں, اور چاہتی ہوں کہ ان کو بڑا کر کے دیکھیں بجائے اس کے کہ اپنی ہر چھوٹی سے چھوٹی مشکل کو بڑا کر کے دیکھیں, ہر چھوٹی پریشانی کو. آئیے اس سب کو جو خدا ہمارے لیے کرتا ہے بڑا بنائیں, اگرچہ یہ چھوٹی چیز ہے. میں آپ کو کچھ مثالیں دوں گی. یہ چیزیں ہمارے ساتھ ہر وقت ہوتی رہتی ہیں. ہم پاک روح کی اس قدر رہنمائی میں ہوتے ہیں تو بھی ان سے ناواقف رہتے ہیں. ہم سوچتے ہیں اوہ کتنی عجیب بات ہے کہ میں نے یہ سوچا. واو کیا اتفاق ہے نا, یہ غیر معمولی بات ہے. نہیں, یہ خدا ہے جو آپ کی زندگی کے بیچوں بیچ موجود ہے. آپ کو تھوڑا سا عام زبان استعمال کرنا ہوگی تاکہ کہیں بے وقوف آپ کے بیچوں بیچ موجود ہے. میرے اندر یہ زبان موجود ہے, بے وقوف. یہ خدا ہے بالکل آپ کے سامنے, آپ کی زندگی کے بیچوں بیچ ہر روز موج سے دکھا رہا ہے. اور ہم کم از کم یہ خوف تو رکھ سکتے ہیں کہ حیران اور سرشار ہوں. آمین. میں خوشی سے سرشار ہوں کہ میری دوست ہے.
میری طرف دیکھیں، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ایسے وقت بھی تھے جب میں بے گھر تھی. میں پہلے بچے کے لیے امید سے تھی. میرا خاوند مجھے چھوڑ کر کسی اور عورت کے ساتھ رہ رہا تھا. میں واپس گھر نہیں جا سکتی تھی اپنے باپ کی وجہ سے. میرے کوئی دوست نہیں تھے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی دوست نہیں تھے؟ میری ہیئر ڈریسر نے کہا کہ میں اس کی اور اس کی ماں کے ساتھ رہ سکتی ہوں کیونکہ مجھے 9 مہینے پر کام بھی چھوڑنا تھا، لیکن مجھے مزید 4 ہفتے اس کے پیدا ہونے کا انتظار کرنا پڑا. یہ میرا سب سے بڑا بیٹا جو وہاں بیٹھا ہے وہ بیمار تھا. جب میرا بیبی ہو چکا تو میں نے اپنا خیال نہ رکھا. میں نے اپنی امید کے وقت صرف 1 پاؤ وزن بڑھایا تھا. میرے جسم سے سب کچھ ضائع ہو گیا تھا. میرے منہ میں 9 دانت خراب تھے. بیبی کی پیدائش کے بعد میرے جسم پر پھوڑے نکل آئے. میرے جسم پر پھوڑے انفیکشن کی وجہ سے تھے، اور جب میں ہسپتال سے اس کے ساتھ نکلی تو مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں. میرا پہلا خاوند بچے کو دیکھنے آیا اور یہی کہتا رہا یہ میرا بچہ نہیں ہے، اور وہ خود ایک عورت کے ساتھ رہ رہا تھا. اور میں روز کام پر جاتے ہوئے اس گھر کے سامنے سے گاڑی چلاتے ہوئے گزرتی تھی جہاں وہ رہتے تھے. میں جانتی ہوں کہ درد کیا ہوتا ہے. میں جانتی ہوں کہ کیسے یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ کے اندر سے سب باہر آ جائے گا. جانتی ہوں کہ بکھر جانا کیا ہوتا ہے اور یہ محسوس کرنا کہ آپ کی زندگی تباہ ہو گئی ہے. لیکن میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں کہ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ خدا آپ کی زندگی میں کام کرے تو کیسا لگتا ہے. اور جب وہ آپ کی مشکلات کا دگنا بدلہ دیتا ہے، کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ کوئی جسے میں بمشکل جانتی تھی مجھے اپنے گھر میں لے جائے. میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ڈاکٹر کے پاس بھی جا سکتی اور جان سکتی کہ مجھے پھوڑے کیوں نکلے ہیں. خیر، میرے اب کچھ دوست ہیں. آپ میں سے کتنے مجھے گھر لے جانے کے لیے تیار ہیں؟ حیرت انگیز. اگر مجھے رہنے کے لیے جگہ چاہیے ہو، ڈیوڈ، میں نے تمہیں تمہارے سرخ سوٹ میں اٹھایا ہوا تھا. میں اس سے بہت خوف زدہ تھی. میرے پاس کوئی تربیت نہ تھی. میں نے اسے نہلانے کی کوشش کی لیکن مجھ سے اسے چھوا بھی نہیں گیا. مجھے اس بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی. پھر میں ایک کلینک پر گئی. میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے، لیکن اب وہ ساری دنیا میں مشن کا کام کر رہا ہے اور خدا نے اسے استعمال کیا ہے ساری دنیا میں بہت سے کام کرے. ہمارا آغاز کچھ اچھا نہیں تھا لیکن ہمارا اختتام ٹھیک ہوگا. آمین. آپ کہیں گے کہ اگر یہ ڈیو کا جسمانی بیٹا نہیں ہے تو اس کا نام ڈیوڈ کیوں ہے؟ کیونکہ خدا نے یہی میرے دل میں ڈالا کہ اس کا نام رکھوں. میں تو ڈیو کو جانتی بھی نہ تھی. تو بھی حیران کن بات ہے. آپ کیا سوچتے ہیں؟ کم آن، کوئی خدا کی تعریف کرے. میں آپ کو بتاتی ہوں، خدا آپ کو بے حد پیار کرتا ہے. وہ آپ میں ہے، آپ کے ارد گرد ہے، وہ آپ کے اوپر اور نیچے ہے، وہ آپ کے پیچھے آپ کا تعاقب کرتا ہے. خیر، میں نہیں جانتی کہ میں کیسے اس کے بغیر ایک دن بھی گزار سکتی ہوں. او خدایا، یسو 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 یسو. ہمیں اس میں سرشار ہونا ہے. کیا آپ جانتے کہ عبرانیوں 1:3 کہتی ہے کہ خدا تمام کائنات کو قائم رکھتا ہے، اس کی رہنمائی کرتا اور حرکت میں لاتا ہے اپنے کلام کی قدرت سے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج وہی رہتا ہے کیونکہ خدا اسے بتاتا ہے کہ وہاں رہے. چاند وہی رہتا ہے جہاں خدا اسے کہتا ہے. رات کو ستارے ہمارے سر پر نہیں آ گریں گے کیونکہ خدا انہیں قائم رکھے ہوئے ہیں اپنے کلام کی قدرت سے. سمندر کی ریت سے آگے نہیں جاتے ہیں کیونکہ خدا نے اسے حکم کیا کہ اس حد میں رہے.